آج کی یہ مقدس اور متبرک محفل ختم بخاری کی محفل ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حشیۃ اللمعات میں امر اللہ علی قاری نے ملقات شرح مشکات میں فرمایا کہ ختم بخاری قبولیت دعا، قضائے حاجات اور دفع بلا کے لیے مجرب ہے۔ بخاری شریف وہ مقدس کتاب ہے کہ جس مکان میں بخاری شریف ہو اس مکان میں آگ نہیں لگ سکتی، جس کشتی میں بخاری شریف ہو وہ کشتی ڈوب نہیں سکتی، اور جس علاقے میں قحط پڑ گیا ہو بخاری اور امام بخاری کے واسطے سے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ بارش کا نزول فرما دیتا ہے۔ یہ کتاب اللہ و رسول کی بارگاہ میں بہت مقبول ہے، اور اس کتاب کے مصنف حضرت امام بخاری بھی اللہ و رسول کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ حضرت امام بخاری ماوراء النہر کے شہر بخارا میں 194 ہجری میں 13 شوال کو پیدا ہوئے۔ 10 سال کی عمر کو پہنچتے پہنچتے انہوں نے تمام ابتدائی تعلیم حاصل کر لی، اور بخارا، کوفہ، بصرہ اور عراق کے بڑے بڑے محدثین سے وہ علم حدیث سیکھنے لگے، اور جب 18 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو اتنے بڑے محدث ہو گئے کہ بڑے بڑے محدثین کو جب وہ حدیث کی روایت کرتے اور اس میں غلطیاں کرتے تو امام بخاری کو روک دیتے۔ امام بخاری کی والدہ محترمہ اللہ کی ولیہ، بہت نیک، متقی اور پرہیزگار عورت تھی۔ امام بخاری کے والد بچپن ہی میں انتقال کر گئے اور امام بخاری یتیم ہو گئے۔ والدہ محترمہ نے آپ کو پالا، آپ کی تعلیم و تربیت کا اہتمام فرمایا۔ بچپن ہی میں امام بخاری کی آنکھ کی بینائی چلی گئی، اندھے ہو گئے۔ آپ کی والدہ محترمہ راتوں کو تہجد کے لیے اٹھتی تھی تو رو رو کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی، اے اللہ میرے بیٹے کو بینائی عطا فرما دے۔ ایک رات ان کی آنکھ لگی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ نے تیری دعا قبول فرما لی ہے، تیرے بچے کی بینائی واپس ہو گئی ہے۔ صبح کو امام بخاری اٹھے تو دونوں آنکھوں میں روشنی آ چکی ہے، دونوں آنکھیں چمک رہی ہیں، اور ایسی روشنی آئی کہ پھر روشنی کبھی کم نہیں ہوئی۔ بڑھاپے تک حضرت امام بخاری چاندنی رات میں لکھنے پڑھنے کا کام کرتے تھے، اور امام بخاری نے بخاری شریف کو 16 سال میں مرتب فرمایا۔ امام بخاری کے استاد ہیں حضرت امام اسحاق ابن راہویہ، انہوں نے اپنے شاگردوں کی مجلس میں خواہش ظاہر کی کہ حدیث کی کتابیں بہت ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ حدیث کا ایسا کوئی مستند مجموعہ تیار کیا جائے جس میں صرف صحیح حدیث ہو، صحیح حدیث کے علاوہ حسن، ضعیف اس طرح کی کوئی حدیث نہ ہو۔ حضرت امام بخاری کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور انہوں نے کہا کہ میں اس کام کو انجام دوں گا۔ حضرت امام بخاری کو 1 لاکھ صحیح حدیثیں یاد تھیں، اور مجموعی طور پر 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ امام بخاری نے ان 1 لاکھ حدیثوں میں سے چن چن کر کے صحیح سے صحیح تر، قوی سے قوی تر حدیثوں کا انتخاب کیا، اور 16 سال میں انہوں نے الجامع الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ کے نام سے بخاری شریف لکھی۔ بخاری شریف کا یہی پورا نام ہے، الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سننہ و ایامہ۔ حضرت امام بخاری نے اس اہتمام کے ساتھ یہ کتاب لکھی کہ جب تک مکہ مکرمہ میں رہے، حرمی مکہ میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چاہے زمزم سے وضو فرماتے،
اس کے بعد حرم مکہ میں 2 رکعت نفل نماز پڑھتے، اس کے بعد استخارہ فرماتے، اور جب اللہ کی بارگاہ سے اشارہ ہوتا کہ یہ حدیث صحیح ہے تو اس کو بخاری شریف میں درج فرماتے، اور ترجمۃ الباب کی جگہ امام بخاری نے چھوڑ دی۔ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ریاض الجنہ میں بیٹھ کر کے ترجمۃ الباب لکھا ہے، اور وہ بھی اس اہتمام کے ساتھ کہ وضو فرماتے، 2 رکعت نفل پڑھتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لو لگا کر دیکھتے، جب سرکار کی طرف سے اشارہ ہوتا کہ ہاں یہ میری حدیث ہے، تب جا کر کے اس مجموعے میں اس حدیث کو درج فرماتے۔ اس اہتمام کے ساتھ 16 سال میں حضرت امام بخاری نے بخاری شریف کو مرتب فرمایا۔ جب یہ کتاب تیار ہو گئی، پورے عالم اسلام میں ہنگامہ مچ گیا، اس کے نسخے لوگ نقل کرنے لگے۔ امام ابو سعید مروزی فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مطاف میں سویا ہوا تھا، رکن اور حجر اسود کے درمیان، میرا نصیبہ بیدار ہوا، رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے ابو سعید مروزی کب تک شافعی کی کتاب پڑھو گے، میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ آپ کی کون سی کتاب ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری کتاب بخاری شریف ہے، میری کتاب بخاری کو پڑھو۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جس کتاب کو رسول پاک نے اپنی کتاب فرمایا ہو، اور جن امام بخاری کو رسول پاک نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا ہو، ان کی کتاب کی عظمت اور اس کی رفعت کا کیا عالم ہے۔ حضرت امام بخاری اپنے دور کے بہت بے مثال محدث تھے، بہت عظیم محدث، یہاں تک کہ حضرت امام بخاری جس زمانے میں حدیث پڑھ رہے تھے تو اور ساتھی حدیث لکھ لیتے تھے، اور امام بخاری حدیث لکھتے نہیں تھے، صرف سنتے تھے۔ 16 دن گزر گئے، ساتھیوں نے تانا دیا کہ تم کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو، جیسے رجسٹر پر ہم لوگ حدیثیں سن کر نقل کر لیتے ہیں، تم بھی لکھ لیا کرو۔ جب بار بار امام بخاری کو تانا دیا تو امام بخاری نے کہا کہ 16 دنوں میں کتنی حدیثیں تم نے لکھی؟ تو کہا 16,000۔ کہا کہ وہ ساری حدیثیں تم پڑھو۔ جب وہ حدیث پڑھنے لگے رجسٹر دیکھ کر تو جگہ جگہ امام بخاری ٹوکتے کہ یہ حدیث ایسے نہیں ایسے، یہ حدیث ایسے نہیں ایسے ہے، یہ سند اس طرح استاد نے نہیں بیان کی تھی، سند اس طرح استاد نے بیان کی، یعنی جو کچھ انہوں نے لکھا تھا اس کو امام بخاری نے اپنے حافظے سے صحیح کر دیا۔ یہ ان کی ذہانت کا عالم، ان کی یہ کتاب آپ پڑھ رہی ہیں، اور بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ اس ادارے میں آپ کو بخاری شریف کی تعلیم دی گئی، اور حضرت علامہ مفتی مختار صاحب نے بڑی جد و جہد کے بعد اس ادارے کو قائم فرمایا، اور تعلیم کا معیار اتنا بلند کیا کہ اللہ نے آج وہ موقع بھی عطا فرما دیا کہ آپ لوگوں نے بخاری کا درس لیا، اور آج حصول برکت کے لیے بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس میں دے رہا ہوں۔ یہ وہی حدیث ہے کہ جس کی عظمت اور رفعت آنے والی تقریر میں آپ سنیں گی۔ آپ صفحات کھول لیں، 1128 صفحات۔ وقت چونکہ بہت کم ہے، اس لیے میں بہت لمبی چوڑی تقریر نہ کر کے اصل حدیث پر بہت مختصر کلام کروں گا، اور مجلس ختم ہو جائے گی۔ باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ پڑھیے، باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیۃ ويقال القسط مصدر المقتس وهو العادل، واما القاسط وهو الجائر۔ حدثنا احمد بن اشعب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان
حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے کتاب الوحی سے۔ کیف کان بدء الوحی، امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز وحی سے کیوں کیا؟ اس لیے کہ وحی ہی وہ دلیل ہے جس سے ہم نے جانا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول و فروع ہم پر لازم کیے، کچھ فرائض و واجبات ہم پر لازم کیے جن کو کرنا ضروری ہے، اور کچھ منہیات اور منکرات ہیں جن سے بچنا ہمارے لیے لازم ہو سکتا ہے۔ تو کچھ چیزوں کو کرنا ہے، کچھ چیزوں سے بچنا ہے، کچھ مخصوص عقائد پر ایمان رکھنا ہے، اس کو ہم نے جانا وحی کے ذریعے، اور یہ وحی اتری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور رسول پاک نے اپنی حدیث کے ذریعے ان باتوں کی اطلاع پہنچائی۔ تو اس لیے امام بخاری نے اپنی کتاب کی شروعات وحی سے کی ہے، اور کتاب کا اختتام کیا ہے باب قول اللہ عز وجل وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالی میزان عدل کو قائم فرمائے گا اور بندوں کے اعمال کو تولے گا۔ تو امام بخاری نے اپنی کتاب کا اختتام کیا ہے وضع اعمال پر۔ حالانکہ بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کتاب کا اختتام وضع اعمال پر نہیں ہونا چاہیے، کتاب کا اختتام جنت و دوزخ پر ہونا چاہیے، کیونکہ جنت و دوزخ ہی آخری مرحلہ ہے آخرت کا، وضع اعمال آخری مرحلہ نہیں ہے۔ لیکن دقت نظر سے جب آپ دیکھیں گے تو یہ پتا چلے گا کہ وضع اعمال ہی بنیاد ہے جنت یا جہنم میں جانے کی۔ جب اعمال تولے جائیں گے تو جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہی فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ جنت میں جائے گا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، تو فیصلہ ہو جائے گا کہ اس کو جہنم میں جانا ہے۔ تو اصل میں جنت اور جہنم کا فیصلہ تو وضع اعمال ہی پہ ہو رہا ہے۔ اس لیے امام بخاری نے اپنی کتاب کا اختتام وضع اعمال پہ کیا۔ معتزلہ اعمال وزن کیے جائیں گے اس کا انکار کرتے ہیں، وضع اعمال کا انکار کرتے ہیں۔ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اعمال وزن نہیں کیے جائیں گے، اس لیے کہ یا تو اعمال حساب و کتاب سے پہلے وزن کیے جائیں یا بعد میں وزن کیے جائیں۔ جب حساب و کتاب ہو گیا، کس نے کتنی نیکی کی ہے، کتنی برائی کی ہے، جب اس کی تفصیل پیش کر دی گئی اور فرشتوں نے جو صحیفے لکھے تھے وہ بندوں کے ہاتھ میں تھما دیے گئے، تو اب اعمال کو وزن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ حساب و کتاب کے ذریعے خود ہی فیصلہ ہو گیا کہ کس نے اچھا کیا ہے، کس نے برا کیا ہے۔ اور اگر وضع اعمال پہلے ہو اور حساب و کتاب بعد میں ہو تو حساب و کتاب لغو اور بیکار ہو جائے، کہ جب اعمال کو وزن کرنے سے فیصلہ ہو گیا کہ کس کی کتنی نیکی ہے، کتنی برائی ہے، تو اب حساب و کتاب کی کیا ضرورت؟ اس لیے معتزلہ کہتے ہیں کہ وضع اعمال نہیں ہوگا، اعمال وزن نہیں کیے جائیں۔ معتزلہ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ اعمال آراز ہیں، اور آراز کو تولا نہیں جا سکتا۔ جس چیز کو ہم تولتے ہیں وہ وزنی ہوتی ہے، وہ ثقیل ہوتی ہے، وہ بھاری ہوتی ہے۔ جب تک اس میں ثقل اور بوجھ نہ ہو ہم اس چیز کو تول نہیں سکتے۔ تو اعمال تو آراز ہیں، اور آراز کا اپنے محل سے ہٹ کر کے کوئی وجود نہیں ہوتا، اس لیے اعمال کو ترازو پر نہیں تولا جا سکتا، یہ معتزلہ کہتے ہیں۔ معتزلہ کا تیسرا اعتراض یہ ہے کہ اعمال کو تولنا یہ لغو اور بیکار ہے، کیونکہ جب حساب و کتاب ہو گیا تو وہی فائنل ہو گیا کہ کس کے پاس کتنی نیکی ہے اور کتنی برائی ہے، کس کے پاس کتنی اچھائیاں ہیں اور کتنی برائیاں۔ جب اس کا فیصلہ ہو گیا تو وضع اعمال کی کوئی حاجت نہیں، اور اللہ تعالیٰ بے فائدہ کوئی کام نہیں کرتا، اس لیے وضع اعمال غلط ہے۔ لیکن ائمہ اہل سنت نے اس کا کئی طرح سے جواب دیا۔ ائمہ اہل سنت فرماتے ہیں کہ حساب و کتاب کے بعد بھی وضع اعمال کی ضرورت ہے، اس لیے کہ حساب و کتاب میں اگرچہ فائنل ہو گیا کہ کس کے پاس کتنی نیکی ہے اور کتنی برائی ہے، لیکن جب قاتل کو دنیا میں سزا دی جاتی ہے اور قاتل بھی جانتا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے،
لیکن جب جج اس کو فیصلہ سناتا ہے تو قاتل بھی چلا چلا کر یہی کہتا ہے کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے، میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے، میں نے قتل نہیں کیا ہے۔ اس لیے اللہ چاہے گا کہ حساب و کتاب کے بعد بندوں کے سامنے ترازو قائم کر کے ان کے اعمال کو تول کر دکھا دے تاکہ ان کا دل مطمئن ہو جائے اور ان کے اوپر حجت قائم ہو جائے اور انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ اس لیے اس میں حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ بے حکمت اور بے فائدہ کوئی کام نہیں کرتا، تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اس میں بے فائدہ اور بے حکمت کوئی کام کیا جا رہا ہے؟ یہی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہے اور ان کے اوپر حجت قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ائمہ اہل سنت کی طرف سے ایک جواب یہ دیا گیا کہ اعمال اگرچہ آراز ہیں اور آراز تولا نہیں جا سکتا، لیکن یہ اعمال جس رجسٹر میں لکھے ہیں وہ رجسٹر تو آراز نہیں ہے۔ کہ تیرے پاس کوئی عذر ہے جس کو آج تو پیش کر کے اپنے آپ کو بچا لے، وہ بندہ کہے گا میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، شامت اعمال کی بنیاد پر میں نے یہ گناہ کیے ہیں، کوئی مجبوری اور کوئی عذر نہیں ہے۔ اب وہ بندہ یہ سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا، کیونکہ جس کے گناہوں کا رجسٹر 99 ہو اور ہر دفتر تا حد نگاہ پھیلا ہو تو وہ آدمی کیسے بخشا جا سکتا؟ وہ بندہ مایوس ہوگا کہ اب تو ہمیں جہنم میں بھیجا جائے گا، لیکن اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ فرمائے گا تیرے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، تیرے پاس ایک نیکی ہے، تو نے جو کلمہ طیبہ پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یہ کلمہ طیبہ تیری نیکی ہے اور اسی بنیاد پر تیری مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایک چھوٹا سا پرچہ نکالے گا، کاغذ کا ٹکڑا نکالے گا، اس کاغذ کے ٹکڑے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوگا، اللہ اس ٹکڑے کو ظاہر فرمائے گا اور کہے گا دیکھ تیری یہی ایک نیکی ہے، لے جا اور نیکی کے پلے پر اس ٹکڑے کو رکھ دے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ برائی کے پلے پر گناہوں کے 99 دفتر رکھ دیے جائیں۔ وہ بندہ کہے گا پروردگار گناہوں کے 99 دفتر کے مقابلے میں کاغذ کے اس ٹکڑے کی کیا حیثیت ہے؟ تو اللہ فرمائے گا کہ تو لے جا کر رکھ دے۔ جب وہ بندہ کاغذ کے ٹکڑے کو نیکی کے پلے پر رکھے گا تو نیکی کا پلہ بھاری پڑ جائے گا اور گناہوں کا جو 99 دفتر والا پلہ ہے وہ ہلکا ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف فرما دے گا۔ تو اس حدیث کو پیش کر کے ائمہ محدثین نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کا رجسٹر تولے، جیسا کہ اس حدیث میں رجسٹر کے تولنے کا ذکر ہے، لیکن ائمہ محققین فرماتے ہیں کہ نہیں، ساری آیات اور احادیث میں یہی ہے کہ اعمال تولے جائیں گے اور نصوص کو ان کے ظاہر پر محمول کرنا واجب ہے، جب تک کہ کوئی قرینہ شرعیہ، کوئی قرینہ صارفہ نہ ہو ظاہر سے اس کو پھیرا نہیں جا سکتا۔ جب ساری آیات میں اور تمام حدیثوں میں اللہ تعالیٰ اعمال کے تولنے کی بات کر رہا ہے تو اعمال ہی تولے جائیں گے، جیسے کہ ابھی یہ حدیث جو آپ ختم کرنے جا رہی ہیں اس میں بھی ہے ثقیلتان فی المیزان، میزان پر یہ دونوں کلمے بھاری ہوں گے، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن وزن اعمال حق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جن کا وزن بھاری ہوگا وہ اچھی زندگی میں ہوں گے، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جن کا وزن ہلکا پڑے گا وہ جہنم میں جائیں گے، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن کا وزن بھاری ہوگا وہی کامیاب ہوں گے۔ تو یہ ساری آیات اس بات کی دلیل ہے کہ اعمال ہی تولے جائیں گے۔ اب رہا سوال یہ کہ اعمال کیسے تولے جائیں گے، وہ تو عرض ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آراز کا خالق ہے، تو جو آراز کو پیدا کر سکتا ہے کیا اس میں ثقل اور بوجھ نہیں پیدا کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس میں ثقل اور بوجھ پیدا کر دے گا اور یہ اعمال قیامت میں تولے جائیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کا ترازو آراز کو نہیں تول سکتا ہے،
لیکن آخرت کا ترازو ایسا ہو کہ وہ جواہر کو بھی تولے اور آراز کو بھی تولے، اور اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اعمال نہیں تولے جا سکتے ہیں اس لیے کہ وہ آراز ہیں، یہ دنیا کی باتوں پر آخرت کی بات کا قیاس کرنا ہے، اور یہ قیاس مال فارغ ہے۔ آخرت کی باتیں الگ ہے، دنیا کی باتیں الگ ہے۔ دنیا میں جو ترازو کا پلہ بھاری ہوتا ہے وہ نیچے آتا ہے، لیکن آخرت میں جس ترازو کا پلہ بھاری ہوگا وہ اوپر اٹھے گا۔ تو یہیں سے فرق ہو گیا کہ دنیا کی باتوں کو آخرت کی باتوں پر اور آخرت کی باتوں کو دنیا کی باتوں پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ قادر ہے آراز میں ثقل اور بوجھ پیدا کرنے پر، اور اللہ قادر ہے ایسے ترازو کو قائم بنانے پر کہ جو ترازو جواہر کو بھی تولے اور آراز کو بھی تولے۔ اس لیے اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ اعمال تولے جائیں گے، اور اعمال اگرچہ آراز ہیں لیکن اللہ قادر ہے آراز کو بھی تولے گا، یا ان آراز کو جواہر میں بدل دے گا اور اس کو تولے گا۔ اور اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا ہی میں آراز کو تولا جا رہا ہے، ناپا جا رہا ہے۔ بخار کا ٹمپریچر ناپا جا رہا ہے۔ بخار یہ کس میں سے ہے؟ یہ حرارت میں سے ہے، اور حرارت کیا ہے؟ یہ کیفیت ہے، اور کیفیت کیا ہے؟ یہ آراز میں سے ہے۔ تو بخار کا ٹمپریچر ناپا جا رہا ہے کہ نہیں ناپا جا رہا؟ کیسے ناپا جا رہا؟ حرارت کو ناپا جا رہا ہے، برودت کو ناپا جا رہا ہے۔ تو جب دنیا کی مشینری حرارت اور برودت کو ناپ سکتی ہے، اس کو وزن کر سکتی ہے، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ جو میزان عدل قائم فرمائے گا، کیا اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ آراز کو ناپ سکے تو سکے؟ اس لیے ہم ان آیات پر ایمان رکھتے ہیں، ان احادیث پر ایمان رکھتے ہیں جن میں اللہ نے اعمال کو تولنے کی بات کی۔ ہم اس میں کوئی تعبیل اور تخصیص نہیں کریں گے۔ اور یہ میزان عدل کیا ہے؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، موازین میزان کی جمع۔ تو قیامت میں تو ایک ہی میزان نہ قائم کی جائے گی، تو موازین کیوں کہا گیا؟ جمع کیوں لایا گیا؟ اس لیے کہ افراد اور اعمال مختلف ہیں، ہر قسم کے اعمال تولے جائیں گے، ہر طرح کے افراد کے اعمال تولے جائیں گے۔ اس لیے اعمال اور افراد کے مختلف ہونے سے یہاں جمع کا صیغہ لایا گیا۔ اور اس حدیث سے یہ نہ سمجھا جائے کہ سب کے اعمال تولے جائیں، نہیں، سب کے اعمال نہیں تولے جائیں گے۔ کچھ انسان ایسے ہوں گے کہ ان کے اعمال تولے ہی نہیں جائیں گے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت کا سب سے پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا، ان کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، ان کی تعداد 70,000 ہوگی، اور یہ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ تو یہ مسلمان بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے، ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پر وہ گروہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، جنہوں نے زندگی میں کلمہ نہیں پڑھا، کوئی نیک عمل نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا بھی حساب و کتاب نہیں لے گا، ڈائریکٹ جہنم میں داخل کر دے گا۔ تو جنت میں جانے والا بھی ایک گروہ ہے، ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اور جہنم میں جانے والا بھی ایک گروہ ہے کہ ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، ان کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اس کی بھی حدیث بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول پاک سید عالم فرماتے ہیں کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی موٹے اور بھدے اور بد شکل انسان کو قائم فرمائے گا، اور اللہ کے حضور اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم چاہو تو اس کے لیے یہ آیت پڑھ سکتے ہو، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے لیے قیامت میں ہم کوئی ترازو قائم نہیں کرتے۔ تو جو کفار اور مشرک ہیں، جن کا کفر بالکل کھلا ہوا ہے، جنہوں نے دنیا میں کلمہ پڑھا نہیں، کوئی نیک عمل کیا نہیں، تو ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، وہ سیدھے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اب تیسرا گروہ وہ ہے جو مسلمان ہیں، اس میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، نیکیاں بھی کی ہیں برائیاں بھی کی ہیں، تو ان کے اعمال کو تولا جائے، انہی کے بارے میں یہ باب باندھا گیا ہے کہ ہم قیامت میں میزان عدل قائم کریں گے اور ان کے اعمال کو تولیں گے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ، اور بنو آدم کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں گے۔ تو یوزنو اور توزنو دونوں پڑھنا صحیح ہے، کیونکہ اعمال یہ جمع مکسر ہے، جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے، اس لیے توزنو بھی پڑھنا صحیح ہے اور یوزنو بھی پڑھنا صحیح ہے، کیونکہ یہ مؤنث حقیقی نہیں، یہ مؤنث غیر حقیقی ہے۔ تو مؤنث غیر حقیقی کو مذکر سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو یوزنو بھی کہا جا سکتا ہے اور توزنو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ وقال مجاہد، اور امام مجاہد فرماتے ہیں، اب امام بخاری چاہ رہے ہیں کہ حدیث کی تشریح اور توضیح فرمائیں۔ امام بخاری کی عادت ہے کہ حدیث میں کوئی لفظ اگر غیر مانوس ہو
تو اس کو صحابہ یا تابعین کے اقوال کی روشنی میں تشریح فرماتے ہیں. اسی لیے امام مجاہد کا قول نقل فرماتے ہیں. وقال مجاہد القسطاط العدل، قسطاط یہ عدل کے معنی میں ہے. بالرومیت یہ رومی لفظ ہے، یعنی روم کا لفظ ہے، روم میں استعمال ہو رہا تھا اور وہاں سے منقول ہو کر کے عربی میں آ گیا، قرآن میں. تو جو فرمایا گیا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، تو القسطوں کا معنی کیا ہے؟ القسطوں کا معنی عدل ہے. القسطوں کا معنی القسطاط ہے، اور القسطاط یہ رومی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی عدل اور انصاف کے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن عظیم میں کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جو دوسری زبان سے منقول ہو کر کے آئے ہیں، جن کو ہم اصطلاحی زبان میں دخیل کہتے ہیں. لیکن محققین فرماتے ہیں کہ قرآن میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو دوسری زبان سے منقول ہو کر کے آیا، بلکہ قرآن کا ہر لفظ خالص عربی ہے اور دوسری زبان سے منقول ہو کر کے نہیں آیا. یہاں تک کہ عربی زبان کا بھی کوئی لفظ دخیل نہیں ہے کہ دوسری زبان سے منقول ہو کر کے عربی میں وہ استعمال ہوا. اور جن الفاظ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ دوسری زبان کا لفظ ہے اور عربی میں استعمال ہوا ہے، تو وہ حقیقت میں توارد ہے کہ یہ لفظ وہاں بھی اس معنی میں استعمال ہو رہا تھا اور عربی زبان میں بھی اسی معنی میں استعمال ہو رہا تھا. تو توارد ہو گیا، اور توارد سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ رومی زبان کا لفظ ہے اور وہاں سے منقول ہو کر کے قرآن میں استعمال ہوا. عربی کا دامن تو خود ہی اتنا وسیع ہے کہ ایک ایک مفہوم کو تعبیر کرنے کے لیے سینکڑوں الفاظ ہیں. گھوڑے کی تعبیر کرنے کے لیے سینکڑوں الفاظ ہیں، بوڑھی عورت کی تعبیر کرنے کے لیے سینکڑوں الفاظ ہیں، پانی کی تعبیر کے لیے سینکڑوں الفاظ ہیں. اس لیے عربی زبان کا دامن بہت وسیع ہے. عربی زبان محتاج نہیں ہے کہ دوسری زبان کا کوئی لفظ عربی زبان میں آئے. لیکن یہ صحیح ہے کہ استاد یہ عدل کے معنی میں، انصاف کے معنی میں ہے. وَيُقَالُ کہا جاتا القسط مصدر المقسط، قسط یہ مقسط کا مصدر، وَهُوَ الْعَادِلُ، اور مقسط کا معنی عادل. تو قسط جو ہے یہ مقسط کا مصدر ہے. یہاں مصدر سے مراد مصدر عرفی نہیں ہے. جیسے قائل کا مصدر القول ہے، ضارب کا مصدر الضرب ہے، قاتل کا مصدر القتل ہے. تو یہ مصدر سے مراد مصدر عرفی نہیں ہے. مصدر کا معنی یہاں مادہ ہے، مصدر عرفی مراد نہیں ہے، کیونکہ مقسط جو ہے یہ مزید فی ہے اور القسط مجرد ہے. مزید فی مجرد سے مستق نہیں ہو سکتا، اس لیے اس معنی میں یہ مصدر نہیں ہے بلکہ مادہ کے معنی میں. القسطوں میں قاف ہے، سین ہے، تو ہے، اور مقسط میں بھی معنی حروف اصلی قاف سین تو ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ مقسط کا معنی عدل کے ہیں اور قسط جو ہے وہ عدل اور ظلم دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. قسط جو ہے وہ عدل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ظلم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور مقسط جو ہے وہ عادل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اسی کو فرما رہے ہیں القسط مصدر المقسط. قسط جو ہے یہ مقسط کا مصدر ہے، وہو العادل، اور مقسط کا معنی کیا ہے؟ عادل. اور یہاں قسط کا معنی کیا ہے؟ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، اور قاسط جو مجرد ہے اس کا معنی ظالم. تو اب فرق کیا ہوا؟ بعض محدثین یہ فرماتے ہیں کہ القسط یہ ثلاثی مجرد ہے اور اس کا معنی عدل کے ہیں، اس کا معنی ظلم کے ہیں. اور جب باب افعال میں لے جائیں گے تو باب افعال کی ایک خاصیت سلب ماخذ ہے اور سلب ظلم عین انصاف ہے. اس لیے مقسط کا معنی ہو جائے گا عادل. مقسط کا معنی کیا ہو جائے گا؟ عادل. اور قاسط کا معنی کیا ہو جائے گا؟ ظالم. یہ بعض محدثین نے کہا، لیکن محققین کا فرمانا یہ ہے کہ ایسا نہیں، بلکہ القسط یہ ذو الاضداد سے ہے، یہ ان الفاظ سے ہے جن کا معنی آپس میں متضاد ہے. القسط کا معنی عدل بھی ہے اور القسط کا معنی ظلم بھی. قرآن عظیم میں دونوں معنوں میں استعمال ہوا. قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا فَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، تم لوگ انصاف سے تولو. فَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، انصاف سے تولو. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا حَكَمْتَ فَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو. یہاں قسط کا معنی کیا ہے؟ عدل ہے. اور یہی قسط ظلم کے معنی میں بھی آتا ہے.
جیسے قرآن میں وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، ظالمین جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ تو دیکھیے یہاں قاسطون یہ اسی قسط سے تو بنا ہے، لیکن یہاں ظلم کے معنی میں ہے، اس لیے قسطن کا دونوں معنی ہے، قسطن عدل کے معنی میں بھی آتا ہے اور ظلم کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن مقسط کا معنی عادل ہے، مقسط کا معنی صرف عادل ہے۔ اب حدیث کی سند سنیے۔ حدثنا احمد بن اشکابہ، ہم سے حدیث بیان کی احمد بن اشکاب نے، قال انہوں نے فرمایا حدثنا محمد بن فضیل، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن فضیل نے، وہ روایت کرتے ہیں عمارہ ابن قعقاع سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو زرعہ سے، اور حضرت ابو زرعہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پیارے ہیں۔ کلمتان یہ کلمتوں کی تثنیہ ہے، اور یہاں کلمہ کا معنی نحوی اور صرفی نہیں ہے، یہاں کلمہ نحوی اور صرفی معنی میں نہیں ہے، کلمہ کا معنی ایک بات جو کلمہ کو بھی شامل ہے، مفید غیر مفید کو بھی شامل، جیسے قرآن میں ہے مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اچھی بات کی مثال ایسے ہی ہے جیسے پاکیزہ درخت، یہ اس کی اصل زمین میں پیوست ہے اور اس کی شاخ آسمان تک پھیلی، تو جب کوئی اچھی بات کہتا ہے تو اس کا ثواب اتنا بڑھ جاتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک ثواب پھیل جاتا ہے۔ تو یہاں کلمہ کا معنی جو ہے وہ ایک بات ہے، کلمہ نہ لغوی مراد ہے، نہ صرفی مراد ہے، اور نہ نحوی مراد ہے، بلکہ صرف عرفی کلمہ مراد ہے، جس کو کہتے ہیں میرے دل میں ایک بات ہے میں تم کو بعد میں بتا دوں گا۔ تو وہ کلمہ بھی ہو سکتا ہے، کلام بھی ہو سکتا ہے، مفید بھی ہو سکتا ہے، غیر مفید بھی ہو سکتا ہے، مرکب بھی ہو سکتا ہے، غیر مرکب بھی، سب کو عام ہے۔ کلمتان اسی کی تسنیہ، حبیبتان الی الرحمن، یہ دونوں کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ حبیبتان یہ حبیبتن کی تسنیہ ہے، اور حبیبتن مؤنث ہے حبیب کا، اور حبیب بمعنی محبوب یہ فعیل بمعنی مفعول ہے، اور جب حبیب بمعنی محبوب ہے فعیل بمعنی مفعول میں، تو اس میں تائے تانیث کو ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ فعیل بمعنی مفعول مذکر اور مؤنث دونوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہاں مؤنث کیوں لایا گیا؟ اس لیے کہ آگے کے کلموں کے ساتھ اس کی مناسبت ہو جائے، کیونکہ آگے فرمایا جا خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، تو خفیفتان ثقیلتان سب میں تا لگی ہوئی ہے، اس لیے یہاں فرمایا گیا حبیبتان، ورنہ یہاں تا کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اب یہاں اعتراض ہوا کہ یہ دونوں کلمے اللہ کو کیسے محبوب ہیں؟ کیونکہ حبیب حب سے بنا ہے، اور حب اور محبت کا معنی ہے میلان قلب، کسی چیز کی طرف میلان قلب ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ قلب سے بھی پاک ہے اور میلان سے بھی پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا تو دل نہیں ہے کہ اس کا دل کسی کی طرف مائل ہو جائے تو کہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو یہاں محبت کس معنی میں ہے؟ جب محبت کا یہ معنی ہے کہ کسی چیز کی طرف دل مائل ہو جائے تو اللہ دل سے بھی پاک ہے اور مائل ہونے سے بھی پاک ہے۔ اس کا جواب دیا گیا ہے کہ یہاں حبیبتانے کا لازمی معنی مراد ہے کہ جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس پر انعام و اکرام کی بارش کرتا ہے، اس کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو درگزر فرما دیتا ہے۔ تو یہ دونوں کلمے اللہ کو محبوب ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کلموں کے زبان سے استعمال کرنے پر بڑے بڑے انعام عطا فرماتا ہے، اور یہ کلمہ جو زبان سے ادا کرتا ہے اگر اس کی چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو درگزر فرما دیتا ہے۔ تو یہاں حبیب اور حبن اور محبت کا کیا معنی لیا گیا ہے؟ اس کا لازمی معنی، اور اس کا لازمی معنی ہے انعام و اکرام۔ حبیبتان الی الرحمن، یہ دونوں کلمے رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ خفیفتان علی اللسان، اور زبان پر بہت ہلکے ہیں۔ خفت کا معنی یہاں کیا ہے؟ یعنی ان کو بولنے میں بڑی آسانی ہے، تلفظ میں بڑی آسانی ہے۔ کچھ کلمے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو زبان سے ادا کرنا آدمیوں کے لیے بڑا دشوار ہوتا ہے، لیکن یہ دونوں کلمے زبان پر اتنے ہلکے، خفیف اور مختصر ہیں
کہ آدمی پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو آسانی سے ان دونوں کلموں کا تلفظ کر سکتا ہے. اس لیے فرمایا گیا ہے خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. یہ بولنے میں تو ہلکے اور آسان ہیں لیکن ثواب ان کا بہت زیادہ ہے. ثقیلتان فی المیزان, میزان میں بہت بھاری. یہ دونوں کلمے میزان میں بہت بھاری ہیں. یہ دونوں کلمے کون ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان یہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے اور بحمدہ حمد اللہ کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے. ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ نصف المیزان, سبحان اللہ کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ یہ نصف میزان کو بھر دیتا ہے. نصف میزان میں اس کا ثواب آ جاتا ہے. اور الحمدللہ تملأ, اور الحمدللہ کا اتنا ثواب ہے کہ وہ پوری میزان کو بھر دیتا ہے. اس کا دو مطلب ہو سکتا ہے کہ نصف میزان کو سبحان اللہ بھرتا ہے اور نصف میزان کو الحمدللہ بھرتا ہے. اور محدثین نے ایک معنی یہ بھی بیان کیا کہ سبحان اللہ تو صرف نصف میزان کو بھرتا ہے لیکن الحمدللہ کا اتنا ثواب ہے کہ اکیلے پوری میزان کو وہ بھر دیتا ہے. الحمدللہ تملأ, الحمدللہ پوری میزان کو بھر دیتا ہے. میزان کیا ہے؟ میزان ایک ترازو ہے جو عرش کے سامنے قائم کیا جائے گا اور نیکیوں کا پلہ عرش کے دائیں جانب ہوگا جنت کے بالمقابل, اور برائیوں کا پلہ عرش کے بائیں جانب ہوگا جہنم کے بالمقابل. اور اعمال کے تولنے کی نگرانی حضرت آدم علیہ السلام فرمائے. اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ آدم اپنی اولاد کے اعمال کو تولوائیں اور معمولی نیکی بھی اگر گناہ پر بڑھ جائے تو اس کو جنت میں بھیج دیں. اگر معمولی نیکی بھی گناہوں پر بڑھ جائے تو فوراً اس کو جنت میں بھیج دیں. یہ حضرت آدم علیہ السلام کی نگرانی میں کام ہوگا. اور اعمال کے تولنے کا کام کون کرے گا؟ یا تو حضرت جبریل امین کریں گے یا ملک الموت کریں گے. دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں. اور میزان عدل کا ایک ایک پلہ اتنا بھاری ہوگا کہ ساتوں زمین اور آسمان اس میں رکھ دیے جائیں تو بھی وہ پلہ بھر نہیں پائے. حضرت ادریس علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی, اور ایک روایت میں حضرت داؤد علیہ السلام نے کہ اے میرے پروردگار میں میزان عدل کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو حضرت داؤد کی دعا پر پروردگار عالم نے میزان کی زیارت کروائی. جب حضرت داؤد نے میزان کو دیکھا تو بے ہوش ہو گئے, اور جب ہوش میں آئے تو فرماتے ہیں کہ پروردگار کیا کسی بندے کے پاس اتنی نیکی ہے کہ وہ میزان عدل کو بھر دے؟ اتنا لمبا چوڑا پلہ کہ ساتوں زمینوں آسمان اس پر رکھ دیے جائیں تو بھی وہ بھر نہ پائے, تو کیا کوئی اپنی نیکیوں سے اس پلے کو بھر دے گا؟ تو پروردگار عالم فرمائے گا بے شک جس بندے سے میں راضی ہو جاتا ہوں وہ صرف کلمہ طیبہ پڑھ دے تو اس پر میں اتنا ثواب عطا کرتا ہوں کہ اس ثواب سے پورا پلہ بھر جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے میزان عدل کو بھر دے گا. ہم اپنے اعمال سے میزان عدل کو نہیں بھر پائیں گے. اللہ کا فضل ہوگا تو کلمہ طیبہ پڑھنے پر اتنا ثواب مل جائے گا, ایک کھجور کو صدقہ کرنے پر اتنا ثواب مل جائے گا, کاغذ کے ایک ٹکڑے پر اتنا ثواب مل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس ثواب سے میزان عدل کو بھر دے. تو فرماتے ہیں ثقیلتان فی المیزان, میزان میں یہ دونوں کلمے بہت بھاری ہیں, یعنی ان کا ثواب بہت زیادہ ہے. یہ دونوں کلمے کیا ہیں اس کو خوب غور سے سن لیجیے, اسی پر کتاب ختم ہو رہی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. باقی ہے اللہ کے لیے اس کی حمد کے ساتھ. سبحان یہ اصل میں ہے سبحت اللہ سبحانن, سبحت و فعل با فاعل, سبحانن اس کا مفعول مطلق, فعل فاعل کو حذف کر دیا اور سبحان کو اس میں جلالت کی طرف مضاف بنا دیا اور اس کے اوپر زبر رکھ دیا تاکہ فعل کے محذوف ہونے پر دلالت کرے. تو اب وہ ہو گیا سبحان اللہ. سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں, اور پاکی بیان کرنے کا معنی یہ ہے کہ تمام صفات سلبیہ سے اللہ کو پاک جانا جائے. جھوٹ ہے, چغلی ہے, غیبت ہے, اس طرح کی جو صفات قبیحہ رذیلہ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پاک اور صاف. لیکن صفات سلبیہ سے صرف پاک ہونا یہ خوبی کو ثابت نہیں کرتا. اگر ہم کہیں کہ فلاں صاحب بخیل نہیں ہیں تو صفت بخل سے تو وہ خالی ہیں, لیکن اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ وہ
سخی بھی ہیں، لیکن جب ہم کہیں کہ بخیل نہیں ہیں اور سخی ہیں تو ان کی خوبی بھی ثابت ہو جائے گی۔ جب صرف یہ کہا گیا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تمام صفات سلبیہ سے پاک ہے، تو صفات سلبیہ سے پاک ہونا، منزہ ہونا تو سمجھ میں آیا، لیکن اللہ تمام خوبیوں کو جامع ہے، یہ کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ تو اس کے لیے فرمایا گیا وہ بحمدہ، کیونکہ حمد بولتے ہیں کمالات اور خوبی بیان کرنے کو، تو اللہ تعالیٰ تمام صفات سلبیہ سے پاک ہے اور تمام صفات کمالیہ کو جامع ہے، اور ایسی ذات جو تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہو اور صفات کمالیہ کو جامع ہو، ایسی ذات صرف معبود ہو سکتی ہے، وہ ذات اللہ کی ہو سکتی ہے، اس کے سوا کوئی ذات نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے لفظ اللہ، اس میں جلالت جب بولا جاتا ہے تو مطلقاً اللہ کی ذات مراد ہے، غیر اللہ پر یہ لفظ بولا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اللہ کا مطلب ہی یہ ہے وہ ذات جو جمیع صفات کمالیہ کی جامع ہو، اور ایسی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کسی کی ذات نہیں ہے۔ اس لیے لفظ اللہ بول کر ذات اللہ اور ذات معبود مراد لی جاتی ہے، کسی اور کو مراد نہیں لیا جاتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ سبحان اللہ و بحمدہ جب کہہ دیا تو سبحان اللہ العظیم کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے کہا اللہ تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہے اور تمام صفات کمالیہ کو جامع ہے، تو دماغ میں فوراً تصور ابھرا کہ ایسی ذات تو بہت عظیم ہوگی، اسی لیے فوراً زبان پہ آ گیا سبحان اللہ عظیم، یہ ذات بہت عظیم۔ حضرت امام بخاری نے اپنی کتاب کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پر اس لیے ختم فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور خود قرآن عظیم میں ہے، وَدَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جنتیوں کی جو دعا ہوگی، جنتیوں کی جو دعا ہوگی، دعواہم فیہا سبحانک اللہم ہوگی، جنت میں جنتیوں کی دعا سبحانک اللہم ہوگی، وتحیتہم فیہا سلام، اور جب ایک دوسرے سے ملیں گے تو سب سے پہلا کلام سلام ہوگا، اور آخری بات کیا ہوگی؟ وآخر دعواہم، اور ان کی آخری دعا کیا ہوگی؟ ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو الحمدللہ رب العالمین یہ جنتیوں کا آخری کلمہ ہے، تو امام بخاری نے بھی چاہا کہ ہماری کتاب کا آخری جملہ اور آخری کلمہ اللہ کی تسبیح اور اللہ کے حمد پر مشتمل ہو، اور اس میں بھی ایک محدثانہ نقطہ پیدا کیا کہ امام بخاری نے تسبیح اور حمد کے لیے اپنی طرف سے کوئی صیغہ نہیں گڑھا، بلکہ رسول اللہ نے حمد اور تسبیح کا جو صیغہ اپنی زبان مبارک سے بیان فرمایا تھا اس کو یہاں رکھ دیا، تاکہ کتاب کا خاتمہ تسبیح اور حمد پر ہو اور رسول کی حدیث کی روایت بھی ہو جائے۔ تو یہاں روایت حدیث بھی ہو جا رہی ہے، اور حدیث میں جو تسبیح اور حمد کا صیغہ بیان کیا گیا ہے اس پر بخاری شریف کا ختم بھی ہو رہا ہے، یہ ان کا محدثانہ نقطہ ہے۔ پروردگار عالم ہمارے اس ختم کرنے کو قبول فرمائے، اور 3 مرتبہ اپنی زبان سے اس کو پڑھ لیجئے، جتنے حاضرین ہیں سب پڑھ لیں۔ اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی دعا رب کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے تو اس کو دل میں اس کا تصور کر لیں، اور اس کو دل میں جمانے کے بعد 3 مرتبہ اس کو پڑھیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد مبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروردگار عالم، جو یہ مبارک اور مقدس محفل منعقد کی گئی ہے، اس میں جو کچھ اللہ اور رسول کا ذکر ہوا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما۔ حضرت امام بخاری کے صدقے میں ہماری تمام مرادیں پوری فرما۔ ہماری بچیاں جو یہاں درس لے رہی ہیں، پروردگار عالم دین متین کی بہترین خدمت کی توفیق عطا فرما۔ یہ بچیاں جہاں رہیں صحت کاملہ کے ساتھ رہیں اور دین کی نشر و اشاعت میں مصروف رہیں۔ پروردگار عالم جتنے علماء حفاظ و قراء میں مساجد یہاں تشریف فرمائیں، سب کے علم میں، عمل میں، اخلاق میں، روزی میں بے حساب برکتیں نازل فرما۔ جو ہماری مائیں اور بہنیں یہاں حاضر ہیں اور جنہوں نے ختم بخاری شریف کا آخری درس سنا ہے،
پروردگار عالم ان کے دلوں کی تمام نیک جائز تمنائیں پوری فرما دے. ہم سب کے مکان میں دکان میں خیر برکت کا نزول فرما دے. ہمیں آفات سماوی و ارضی سے معمون و محفوظ فرما دے. پروردگار عالم اس ادارے کو دن دنیا رات جو انہیں ترقی عطا فرما دے. اس سے فارغ ہونے والی بچیوں کو مسلک اعلیٰ حضرت کا ترجمان بنا دے. جو بچے اس ادارے میں پڑھ رہے ہیں وہ دین کے سچے خادم اور رسول اللہ کے سچے نائب بن کر دنیا میں پھیلیں اور دین کی نشر و اشاعت کا کام کریں. پروردگار عالم اس ادارے کی تعمیر و ترقی کے لیے لوگوں کے دلوں کو متوجہ فرما دے. غیب سے اس کے لیے اسباب مہیا فرما دے. حضرت علامہ مفتی مختار عالم صاحب مدد ذلہ العالی جو جماعت اہل سنت کے مستند اور نیک اور صالح عالم ہیں، ان کے علم میں، عمل میں، اخلاق میں، روزی میں بے حساب برکت نازل فرما. ان کی تمام دینی علمی خدمات کو قبول فرما. زیادہ سے زیادہ ان دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین